آداب. اس نئے سلسلے میں آپ سب کو خوش آمدید. عزم عالی شان ارض پاکستان قومی ترانے کا ایک حصہ ہے، لیکن وہ عزم کیا ہے جس پہ ہم کہتے ہیں عزم عالی شان تو ارض پاکستان؟ یہ عزم آزادی کا عزم ہے. یہ عزم اس بات کا عزم ہے کہ ہم ایک بہتر زندگی جئیں گے، اور آزادی ایک بہتر زندگی کے لیے لازم ہے. اگر آپ محکوم ہو تو آپ وہ کہیں گے جو حاکم کہے گا، لیکن جب آپ ایک آزاد مملکت ہیں، آزاد عوام ہیں، تو آپ اپنے احتساب کے لیے آزاد ہیں، لیکن ساتھ ہی اپنی بہتری کے لیے کام کرنے کے لیے بھی آزاد ہیں. اگر آپ اس خیال میں رہے کہ یہ تمام کام بہتری کے، بھلائی کے، سرکار کے ہیں یا کسی اور کے ہیں، تو یہ غلط سوچ ہے. جن اقوام نے ترقی کی دنیا میں، ان میں ایک بات یکجا ہے، اور وہ یہ کہ کمیونٹی انوالومنٹ بہت ہے. جو مسئلہ ہے، جو پرابلم ہے، جو اچھائی ہے، جو برائی ہے، اس میں عوام انوالوڈ ہے. قطع تعلقی یہ سکسیس کا فارمولا نہیں ہے. ترقی وہاں ہے جہاں ہم اور آپ شامل ہو جائیں. اب ایسے میں بھائی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں صاحب کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ کر لو کوئی فائدہ نہیں ہے، جتنی جان مار لو کچھ نہیں ہوگا. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں جن کا کام ہے سو کریں گے، لیکن بھائی جو میں کر سکتا ہوں وہ تو میں کروں گا. اور ایسے لوگوں کو ہمیں بڑھاوا بھی دینا ہے. لیکن بات یہ ہے ہمارے پاس دو چوائسز ہیں. ایک چوائس یہ ہے کہ ہم ان کی بات سنیں جو کہتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا. ایک چوائس یہ ہے کہ ہم ان کی بات سنیں جو کہتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے. کیونکہ بہتر حال میں وہی ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ کوئی آ کے کچھ کر دے گا، وہ مایوس ہی ہیں. اور یہ مایوسی بس اب بہت ہو گئی. کب تک یہ رونا، یہ ماتم، یہ دکھ، یہ پریشانی، ارے بھیا کچھ نہیں ہو رہا، وہ بھائی دیکھو کیا کر گئے. کرنے والے جو کر گئے سو کر گئے. سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا. اور یہ بہتر پاکستان عزم عالی شان کا جو سلسلہ ہے وہ یہی ہے، ایسے لوگوں سے آپ کو ملوانا جو کچھ کر رہے ہیں، جو ناکام نہیں ہیں، جو نے ناکامی کو اپنے سر پہ بٹھا نہیں رکھا، اپنی زندگی پہ حاوی نہیں کیا ہوا. یہ وہ لوگ ہیں جو ناکامی کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں اور کامیابی کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتے ہیں اور خود کامیاب ہوتے ہیں. یہ وہ کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے محنت کی، اپنے عزم کی، اپنے عزم عالی شان کی. وہ عزم اٹھائے کہ ہاں ہم ذمہ دار ہیں اس مٹی کے، اس ملک کے، اس دھرتی کے. ہم ذمہ دار ہیں، یہ ہماری ہے. ایک اونرشپ ہے، یہ ہماری ہے. تو پھر بھیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور آئے اس کو خراب کرے؟ اور اگر خراب ہو رہی ہے کسی کی کوتاہی سے تو میں سوتا تو نہیں رہوں گا. میں نے اٹھنا ہے اور کام کرنا ہے. یہی عزم عالی شان بہتر پاکستان کا سلسلہ. آج پہلی بیٹھک ہے. آپ لوگوں کی لائیو کالز بھی ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ رہے گا. ہماری ویب سائٹ عزم عالی شان کی، وہ بھی آپ کی اسکرین پہ رہے گی. SMS کرنے کا طریقہ وہ بھی آپ کی اسکرین پہ رہے گا. ہم سے رابطے میں رہیے، بات کیجئے. اور کوئی ایسی کہانی جو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، کچھ ایسے لوگوں کی جو بہتر پاکستان کے لیے بہتر کام کر رہے ہیں، ہمیں بتائیے. ہم ان سب کو اس شو میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے آج کے مہمان میں خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ وہ ذاتی طور پہ میرے دوست بھی ہیں، اور میں خوش نصیب یوں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے رفاقت ایک فخر، ایک شان کی بات ہے. کسی نے کہا ہمیشہ اپنے سے بہتر لوگوں میں اٹھو بیٹھو، کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یہ دو بڑے پکے یار ہیں، ایک دوسرے پہ مرتے ہیں مٹتے ہیں، صبح شام کا ان کا ساتھ ہے. لیکن یاری دوستی تو بہت لوگ کرتے ہیں. ان دو کا کمال یہ ہے کہ یہ اس یاری دوستی کو صرف بیٹھ کے چائے کافی میں نہیں گزارتے. کافی بھی کافی پیتے ہیں، اس پہ بھی ان سے ہم بات کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی یاری دوستی کو کام کے لیے، خدمت کے لیے، بہتر، صرف خدمت نہیں، ڈیولپمنٹ کے لیے، بہتری کے لیے جم کے کرتے ہیں. دونوں پاکستان میں خاص طور پہ یوتھ میں بڑے مشہور ہیں. ان کا میں تعارف ایک لمحے میں کراتا ہوں. پہلے میں اپنے ان مہمانوں کا شکریہ کر دوں جو ہمارے ساتھ ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ، آپ آئے. اور یہ بات میں کہتا چلوں کہ یہ پاکستان دراصل آپ کا ہے، ہمارا بھی ہے
اور ہم ایسا نہیں کر رہے کہ ہم نے بیڑا غرق کر لیا تم سنبھال لو, ایسا نہیں ہے بھائی. لیکن مستقبل آپ کا ہے, ہم صرف وہ ہے نا تم ہو امین اس کے, ہم صرف امین ہیں, امانت چیز آپ کی ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, تنہا نہیں چھوڑیں گے, لیکن آپ لوگوں نے اٹھنا ہے اور بہتر پاکستان کے لیے بہتر کام کرنا ہے. میرے دونوں دوست ڈاکٹر واب الوی صاحب, فیصل کپاڑیہ صاحب, میں درخواست کروں گا تشریف لے آئیں. آپ تو تکلف کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم, آئیے پلیز. فیصل کپاڑیہ میرے ہم نام ہیں, آئیے تشریف رکھیے. اس سے پہلے کہ ہم آپ سے گپ شپ شروع کریں, آپ کے بارے میں وہ ٹپکلی ہوتا نا جب ایسی میز ہو اور ایسی بیٹھک ہو تو قریدی بھی باتیں نکالی بھی ہوتی ہیں, تو ہم نے ایسی کوئی شرارت تو نہیں کی ہے بھیا, لیکن آپ لوگوں کے کام کاروبار کے بارے میں کچھ ایک ویڈیو ہے, آئیے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. میرا نام ڈاکٹر واب الوی ہے اور میں ساؤتھ ایشیا ریلیف ایسے ریلیف کے بہاف پر ہم نے فلڈ ریلیف بہت کیا. 2010 اور 2011 میں فلڈ ریلیف کیا. ایسے ریلیف بیسکلی تقریباً 2005 سے چل رہی ہے. ارتھ کویک کے وکٹمس کے لیے ہم نے پیسے جمع کیے تھے. یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اور یہ اب ہم آہستہ آہستہ پاکستان میں گراؤنڈ ورک کر رہے ہیں. 2005 میں ہم نے پیسے جمع کیے تھے اور یہاں ارتھ کویک میں بدین وہ آگے جا کر بالا کوٹ میں جا کر ہیلپ کی تھی. اس کے بعد 2009 میں ہم نے آئی ڈی پیز کے لیے ریلیف کی اور 2010 اور 2011 میں فلڈ ریلیف کے ساتھ ہم آگے بڑھے. ہمارا گروپ کا نام ایسے ریلیف ہے. ہمارے گروپ میں 4-5 لوگ ہمارے ساتھ ہیں, جس میں ریحان بندوقہ, فیصل کپاڑیہ, نبیل جانگڈا اور میں, اور ہمارا گروپ کا اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آف روڈ پاکستان کے گروپ کا بھی ہے. آف روڈ پاکستان کا اس لیے ہم یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ جو فلڈ کرنے جو جاتے ہیں اس میں وہیکلز, آف روڈ وہیکلز 4x4 کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک گروپ ہے, کراچی کا گروپ ہے, جو جا کر الٹیمیٹلی ایسی جگہ جہاں پہنچتے ہیں جہاں نارمل عام گاڑیاں نہیں پہنچ سکتی, اور وہاں ان کے ساتھ مل کر آگے جا کر ہم فلڈ ریلیف کرتے ہیں. پانی گہرا پانی ہوتا ہے, اس میں اگر گاڑی پھنس بھی جاتی تو کم از کم آف روڈ اور 4x4 وہیکلز وہاں سے نکال سکتی ہیں. تو 2010 میں ہم نے آف روڈ پاکستان کے ساتھ کیا اور 2011 میں بھی ان کے ساتھ, اور ہم 4-5 دوست مل کر ساتھ کرتے ہیں. میرا نام ریحان بندوقہ ہے. میں واب الوی, نبیل جانگڈا اور فیصل کپاڑیہ 2010 سے فلڈ ریلیف کا کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس جب پیسہ آتا ہے تو ہم اس کے ہیمپرز, فوڈ ہیمپرز اور کیمپس, ریلیف کیمپس بناتے ہیں. ہم خود فوڈ لے جاتے ہیں, فوڈ ہیمپرز لے جا کے اپنے ہاتھوں سے بانٹتے ہیں. اور کیونکہ یہ کرنا اسی ضروری تھا کہ پہلے بہت سارے این جی اوز نے پیسے جمع کیے اور الٹیمیٹلی دکھاتے نہیں تھے کہ کہاں جا رہا ہے, کس مستحق لوگوں تک جا رہا ہے. تو جب یہ ہم فنڈ جمع کرتے ہیں تو اس کے بعد ساتھ ساتھ آن لائن اور فیس بک سے کیونکہ جمع کر رہے ہیں تو ہم آن لائن فیس بک تصویریں, ویڈیوز اور اپنے ٹویٹر سے اپڈیٹس دیتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو اندازہ رہے کہ یہ ان کا جو پیسہ ہے وہ صحیح ڈونیشن جو ہے وہ صحیح جگہ پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے. ایسے ریلیف کوئی ایک ٹریڈیشنل این جی او نہیں ہے. ہاں, ہمارے پاس ایک کور گروپ آف فرینڈز ہیں جو ساتھ میں کام کرتے ہیں, لیکن جتنی بھی ٹرپس پہ ہم گئے ہیں ہمارے پاس ہمیشہ ایڈیشنل والنٹیئرز آتے رہتے ہیں. ہمارے جتنے بھی ڈسکشن ہوتے ہیں ہم آپس میں فون پہ بات کر لیتے ہیں, فیس بک پہ ای میل کر لیتے ہیں. ایک ان ریٹن رول ہے ہمارے آپس میں کہ اگر 2 لوگوں نے کوئی ایک ڈیسیجن لے لیا تو وہ باقی کوئی اوور رول نہیں کرتا, اور ایٹ لیسٹ پبلکلی اوور رول نہیں کرتا. یہ ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کو کچھ آبجیکشن ہوتا ہے تو وہ فون کر لیتا ہے آپس میں دوستوں میں, اور ہم لوگ اس کو سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. ہم دوستوں کا عزم یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں پاکستانی, کوئی بھوکا نہ رہے. تعلیم ہونی چاہیے, ایجوکیشن بہت ضروری ہے. ہمیں پاکستان میں سب سے زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت ہے. سیکیورٹی مل جائے تو آئی تھنک جتنے بھی ہم لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کر کے ایک دوسرے کو اونچا کھینچ ہی لیں گے. عزم عالی شان, بہتر پاکستان. ڈاکٹر صاحب, اور آپ دھندا کرتے کرتے, آپ ڈاکٹری کرتے کرتے اس چکر میں کہاں پڑ گئے؟ یہ شغل ہے, شغل بھی ہے, اور ساتھ ساتھ پاکستان کی جو فرسٹریشن ہمارے سب میں ہے کہ پاکستان کہاں سے کہاں جا رہا ہے.
تو اگر اس میں شغل میں یہ ہے کہ آپ اچھا کام بھی کریں اور ساتھ ساتھ آف روڈنگ بھی ہو رہی ہو, آپ نیک کام بھی کریں, تو وہ ہم لٹرلی فیصل ہم سب جاتے ہیں, جب پلان کر کے نکلتے ہیں تو شغل میں نکلتے ہیں اور نیک کام کر کے شغل ہنسی مذاق کرتے کرتے واپس بھی آ جاتے ہیں. وہ ساتھ ساتھ ہم نیک کام بھی کر لیتے تو بہت اچھا رہتا ہے. شغل جو ہے ٹوٹل مستی ہوتا ہے, یہ کام کا شغل سے کیا تعلق ہے؟ ویل آئی ٹیل یو, یہ اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ جس طرح اس چیز کی شروعات ہوئی تھی وہ ایک شغل تھا. 4 دوست ایک بندے کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے. یہ بات ہے آپ کو میں 13 یا 12 اگست کی بات ہے, یہ پچھلے سال کی. نہیں 14 اگست کو ہم نکلے تھے. 12-13 اگست کو کسی کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے. ہم لوگ بول رہے تھے یار یہ کیا ہو رہا ہے, مطلب ہمارے پاکستانی بھائیوں کا یہ حال ہے. اس وقت نیوز آنا شروع ہوئی تھی کہ سیلاب زدگان کا وہاں پہ کیا حال ہے. اس وقت این جی او زمین پہ پہنچے بھی نہیں تھے, یو این بھی نہیں پہنچا تھا, کوئی بھی نہیں پہنچا تھا. ہم 4 بندے جو 4 نام آپ کے سامنے لیے, ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے. ہم نے بولا یار کچھ تو کرنا ہے, اس طرح تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے. تو پھر ہم لوگوں نے کیا سوچا کہ دیکھیں فیملی فرینڈز میں ریلیٹیوز میں جو ہے کچھ ڈونیشن جمع کرتے ہیں اور نکل پڑتے. مطلب کوئی ہمارے پاس سیٹ اپ نہیں تھا, کوئی ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں تھی. ہم نے بس ایک عزم کر لیا تھا کہ کچھ کرنا ہے. ہم 4 بندے ایک گاڑی میں بیٹھے, 2 ٹرک ہمارے پاس تھے سامان کے, ہم نکل گئے. ہم کو یہ بھی بولا گیا فلڈ ہو گئی ہے, روڈ نہیں جا سکتے آگے, حیدرآباد فلڈ ہو گیا, ایویکیویٹ ہو رہا ہے, بلا بلا بلا. مگر ہم چلتے گئے. راستے میں فون پہ ہم نے ایک وینٹیج پوائنٹ ڈھونڈا کہ ہم یہاں جمع ہوں گے. ایک صاحب جو شہریار مہر صاحب ہیں, انہوں نے ہم کو ڈونیٹ کیا ویئر ہاؤس کہ جو ہے یہاں پہ اپنی گڈز رکھ لو. وہاں پہنچے, اس ویئر ہاؤس کے اندر گڈز اتاری, رات کو جو ہے تھوڑا بہت ہمارے ساتھ ریڈی ٹو ایٹ کھانا تھا وہ بانٹا. صبح جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 400 ہیمپر ہیں اور 2000 بندے سامنے کھڑے ہیں. یہ شروعات بلوا سچویشن. ہاں بالکل. اب ہم نے ویئر ہاؤس کے رمضان بھی تھا, رمضان تھا, ویئر ہاؤس کے دروازے ہم نے بند کر دیے تھے. اب ہم 4 بندے بیٹھ کے سوچ رہے اب کرے کیا ہوا اس میں اتفاقاً کیونکہ ان ایکسپیرینس تھے تو ایک صاحب نے دروازہ کھول دیا, شٹر کھول دیا اس کو. اس کے بعد جو ہماری گٹ لگی ہے, جو ہم پورا مطلب جس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ 1.5 گھنٹے تک ہماری پٹائی ہوئی ہے. کیونکہ یار لوگ 6 دن کے بھوکے تھے. اس وقت کوئی بھی نہیں پہنچا تھا وہاں پہ. ان کو کھانا چاہیے تھا, ان کو کھانا نظر آ رہا تھا پڑا ہوا, انہوں نے ہم سے لے لیا اور ہم ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کی حالت ایسی تھی. یہ تھا ہمارا شروعات. اور یہ بنتے بنتے اب آرگنائزڈ ہے, اب کمپلیٹلی آرگنائز ہو گیا ماشاءاللہ سے. اب تو عوام جو ہے پروفیشنل ہو گیا نا, پروفیشنل ریلیف ورکر. انفارچونیٹلی میں تو وہی ایکسیڈنٹل ریلیف ورکر کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو. تو مگر انفارچونیٹ ان دا سینس کہ جو فارملائزیشن کسی چیز کی ہو جاتی ہے وہ پھر مجھے تو پسند آتی نہیں. I mean آپ اگر سمجھا میں اپنے آپ کو این جی او سمجھنے لگ جاؤں تو مجھے بالکل پسند نہیں ہے. این جی او نہ بنو لیکن سسٹمیٹک تو ہو جاؤ یار. نہیں سسٹمیٹک تو ہے. اب یہ حال ہے کہ 2010-2011 میں جب فلڈ ریلیف کر رہے ہیں, اب ہمارے کانٹیکٹس آن دا گراؤنڈ سندھ میں اتنے ہو گئے کہ آپ فون کریں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اینڈ وی گو جہاں جانا ہے, بدین جانا ہے, تھر پارک جانا ہے, کہیں بھی جانا ہے, آپ کے کانٹیکٹس. اب یہ پچھلے سال کے ایکسپیرینس سے ہو گیا. یہ لرننگ ہمیں یہ ایک سیکھی جو پہلے ویئر ہاؤس میں تھے, ویئر ہاؤس میں غلطی. مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں اس میں, سوری ٹو انٹرپٹ یو, مگر سوشل میڈیا کا سب سے بڑا پارٹ ہے, بہت بڑا پارٹ. مطلب پچھلے سال تو اس طرح ہوتا تھا کہ ہم کو لگتا تھا جیسے کوئی خواب ہے. ہم جا رہے ہیں, ہم نے ٹویٹر پہ ڈال دیا بھائی ہم لوگ اس ٹاؤن میں آ رہے ہیں, ہم کو ٹویٹس آنا شروع ہو گئے کہ بھائی میرے پاس گھر ہے, رات کو کدھر رکو گے, سامان کدھر اتارو گے, میرے پاس ایک ویئر ہاؤس پڑا ہوا ہے یار اس کو استعمال کرو. اس طرح ایک لوز کولیشن بنا لوگوں کا, اور وہ ایک ساتھ منجمد ہو کے ایک ایسی آرگنائزیشن بن گیا جس نے ماشاءاللہ. اس کی بات یہ ہے کہ جب آپ نیک کام کرنے جاتے ہیں تو میں اس یقین کرتا ہوں جب آپ نیک کام کرنے آپ کو راستہ کھل جاتا ہے. یہ حال ہوتا ہے ہم جب بھی مشنز پہ جاتے ہیں اس میں انیشلی 4 کانٹیکٹس ہوتے ہیں کہ یہاں یہ جانا ہے, اور وہاں جب پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو راستہ دکھا دیتا ہے. اور اس طرح میرے ساتھ ہوا تھا آئی ڈی پیز, میں نے جب سوات میں کیا تھا, میرے پیچھے 3 ٹرکس تھے اور میرے پاس کہیں رکھنے کی جگہ نہیں تھی کہ کہاں روکوں گا. میں سوات میں گھوم رہا ہوں, کراچی سے گھوم کے وہاں پہنچا. وہاں چلتے چلتے کھڑکی پہ مجھے دستک آئی کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. اجے وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا بائی چانس, کہ برابر میں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے, اس کے پیچھے ایک کمرہ ہے, بڑا سا کمرہ ہے, وہاں ٹرکس پارک کیے, وہاں ہم نے ٹرکس پارک کیا. اور وہی میں اس وقت میں اگر یہ نہیں ہوتا میں بالکل اسی طرح لٹ چکا ہوتا. مگر کیا ہوا, کسی نے کھٹکھٹایا, اس وقت تلاش کر رہا تھا کہاں پیچھے ٹرکس ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ بھی راستے دیتا ہے. یہ جس طرح بتا رہے ہیں کہ ہم راستے میں ٹویٹر اور فیس بک چل رہا ہوتا ہے, اس میں کسی کا فون آتا ہے کہ یار تم کہاں سکھر میں ہو, یہ دیکھو یہ فلاں جگہ یہاں رہ لو, رات کو رہنا ہو کہیں رہنا ہو, کوئی نہ کوئی کام آسان ہو جاتا ہے. لیکن سوشل میڈیا کی بات کی
سوشل میڈیا کا اصل استعمال تو آئی وانٹ ٹو فرینڈشپ ہے نا. یہ کس غلط چکر میں پڑ گئے سوشل میڈیا. اس پہ اور بات کریں گے, ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ. عزم عالی شان بہتر پاکستان کا سلسلہ, ڈاکٹر وہاب الوی صاحب, فیصل کپاڈیا صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے. سوشل میڈیا پہ آپ نے بڑا زور ڈالا آپ دونوں حضرات نے, لیکن بات یہ ہے دوست کہ سوشل میڈیا کو عام فہم میں ایک ایب کی چیز سمجھا جاتا ہے. اس کو بلاک کرنے کی باتیں بھی ہوتی ہیں, اس کے اوپر آئی وانٹ ٹو فرینڈشپ بھی ہوتی ہے, لوگ تصویریں لگاتے کہ بھائی چوری ہو جاتی ہیں. تو سوشل میڈیا کا یہ متبادل استعمال آپ نے کہاں سے نکالا؟ آئی تھنک سوشل میڈیا جو جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں ایک دوستی یاری کرنا, اور وہ اس کا فائدہ ٹیکنیکلی صرف یہی ہے جب آپ اس کے یو کین یوز اٹ ٹو اے ڈفرنٹ لیول. اچھا آپ دوستی یاری کرنے آپ کے وہی باتیں پہ تصویریں شیئر کریں, وہ بھی ایک یوز ہے, وہ بھی ڈفرنٹ یوز ہے. نہیں, تصویریں چوری ہو جاتی ہیں. چوری ہو جاتی ہے, مگر اس میں اوور آل یہی ہے کہ اس کا جو جتنا پبلک اپیل ہے, جتنا اس میں میرے حساب سے اٹس اے مارکیٹنگ پوٹینشیل فار ڈوئنگ اینی تھنگ. آپ میڈیم ہے جس کا آپ جتنا یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو بڑے کلوز سچویشن سے فرینڈشپ والی بات کرتے ہیں تو پھر وہ اسی محدود میں اس کو رکھ سکتے ہیں. اور ہم نے اس کو مزید ایک مارکیٹنگ ٹول کے طور پر کیا کہ ہم ایک اور دوسرا بڑا ایشو تھا کہ جب کوئی فنڈز دیتا تھا تو اس کو عموماً ارتھ کوئک میں جو این جی اوز نے کام کیا وہ مسٹرسٹ تھا کہ گورنمنٹ نے چوری کی, ٹرانسپیرنسی. اس میں ہمارے یہ ہوتا تھا کہ ہم جا رہے ہیں تو ٹویٹر پہ چل رہا ہے کہ ہم ادھر پہنچے, وہ چل رہا ہے ساتھ ٹویٹر پہ چل بھی اس طرح رہا تھا کہ ہمارے فونز ہم نے ریگ اپ کیے ہوئے تھے جو ہر 10 منٹ بعد ایک جی پی ایس مارکر ڈراپ کرتے تھے. تو آپ اگر میرے ڈونر ہو, آپ نے فرض کریں کہ 10,000 روپے دیے, آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ اس سے یہ ہیمپر خریدے گئے, اس کی رسید بھی آن لائن لگے گی پہلے ٹرپ پہ جانے سے پہلے. پھر جب ٹرپ پہ ہم لوگ جا رہے ہوں گے تو آپ کو جی پی ایس مارکر نظر آئیں گے, اچھا یہاں کیراوین جا رہا ہے. پھر آپ کو جہاں رکیں گے وہاں کی تصویریں لائیو نظر آئیں گی ریئل ٹائم میں کہ ادھر دیکھو اس کو یہ بانٹ رہا ہے, اس کو یہ بانٹ رہا ہے. اس طرح کمپلیٹ ٹرانسپیرنٹی اینڈ رائٹ ٹو دا. یار یہ کام تو 10,000 روپے میں کسی بندے کو بھیج دو کر کے لے آئے گا. کس کو ٹرسٹ کرو گے؟ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ہم منفی پہلو تلاش کرنا چاہیں بہت تو ہر چیز میں کر سکتے ہیں, obviously. لیکن بات ہو رہی ہے یہاں پہ کام کرنے کی. اس سلسلے میں بہت سے لوگوں نے بھی ہم سے بات کی, ہم نے ان کی بات سنی, وہ بھی آپ کو ایک لمحے میں سنواتے ہیں. لیکن اب آپ یہ جو ہمارے نوجوان نسل یہاں بیٹھی ہوئی ہے یہ نا امید ہے, ان کے دل میں ایک یہ ہے کہ بھائی پاکستان کا نہ جانے اب کیا ہوگا, ہم کچھ نہیں کریں, اور حکومت کا ایک کرپشن ہے جی, مس گورننس ہے, جو کانسٹنٹ ایک نیگیٹو مانگرنگ ہے. اس سلسلے میں واٹ وڈ یو ٹیل دیم؟ بس پاکستان پہ امید رکھو اور اپنے پر کانفیڈنس بناؤ کہ میں کچھ کر سکوں. ہمارے جو اس نے جو کہانی سنائی تھی بالکل ٹرو ٹو لائف کہانی ہے کہ ہم 4 دوست, ایک گاڑی, 4 دوست بیٹھے اور ہم نے ہمت کی. اس نے اب کیا ہوا کہ ہمت کر کے ایک دوسرے کو سپورٹ کرو اور نکل جاؤ. دیکھو پاکستان تو آپ پولیٹیکل ٹی وی چینل دیکھیں تو آپ کو تو گند نظر آئے گا. آپ اس سے وہ تو آپ نے دیکھنا ہے. پرسنلی افینڈ ہو سکتا ہے مگر اس میں وہی ہے کہ جب تک آپ امید نہیں رکھیں کہ میں خود کچھ کر سکتا ہوں, جب تک کچھ نہیں ہو. آپ کسی اور کا انتظار کریں گے نہیں, آپ ہمارا انتظار کریں گے, ہم بھی آپ کی مدد شاید نہ کر پائیں. آپ نے اپنے پر خود یقین رکھنا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں, جب بھی پاکستان تبدیل ہوگا, ورنہ نہیں. کیونکہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں نا کہ سسٹم خراب ہے, سسٹم اتنا برا ہے, وہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. ہم سسٹم ہے یار, آپ سسٹم. کوئی اندیکھی چیز تو ہے نہیں سسٹم. اور کہاں سے یہ پولیٹیشنز کی ہم بات کرتے ہیں, پولیٹیشنز کو گالیاں دیتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں پولیٹیشن؟ ہمارے میں سے ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے, وہی سسٹم ہے. بات وہی ہے کرنے والی, اور جس نے کہا کہ یہ اکیلے نہیں کر سکتے, یہ 2 ہیں نا, یہ 2 تو اتنے ہی کر سکتے ہیں جتنا 2 کر سکتے ہیں یا 4 کر سکتے ہیں. ان کی ٹیم 4 کی 6 کی وہ کر سکتے ہیں, لیکن کرنا تو اس 18 کروڑ عوام نے ہے نا. اگر سسٹم میکرز 2 ہیں اور سسٹم بریکرز 17 کروڑ ہیں, پھر تو بھیا کام نہیں چلے گا. تو وی آل ہیو ٹو, پھر بھی کریں. کم از کم آپ ایک کھڑے ہوں گے, آپ کے ساتھ کوئی اور کھڑا ہوگا. ہمارے کیا ایگزامپل, فیصل قریشی کھڑا ہوا ہے اپنا نیک کام جو کر رہے ہیں, ہم کھڑے, اس کے ساتھ 4 اور کھڑے. اور جب ہم مشن پہ جاتے ہیں, میں آنیسٹلی بتاؤں تقریباً
اتنے سارے 2-3 سال میں ہم نے مشنز کیے ہیں. آئی ایم شیور وی امپیکٹڈ. جو والنٹیئرز ہیں تقریباً 100-200 والنٹیئرز ہمارے ساتھ گئے ہیں. میں آپ کو چھوٹے سے سٹارٹس بتا دوں پچھلے سال کے. اچھا تو نہیں لگتا اپنی بات برائی کرنا، پر 55,000 فیملیز کو ہم نے راشن دیے پچھلے سال ایک ہفتے کے. ٹھیک ہے، 26,000 لوگوں کو ہم نے ریڈی ٹو ایٹ مینز یعنی ایک وقت کا کھانا کھلایا. 600 ہم نے ٹینٹس ڈونیٹ کیے، 9 ٹرکس پانی کے ڈونیٹ کیے. اس کے علاوہ ہم نے ایئر فورس کے ساتھ پورا ایک C-130 لوڈ کر کے جیکوب آباد گئے جب وہ ٹوٹلی سراؤنڈیڈ بائی واٹر تھا. مطلب ہم نے ایسی ایسی چیزیں کر لی کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم کریں گے. تو صرف 2 لوگوں سے جو کہہ رہے ہیں کہ 2 لوگ کھڑے ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو جب اتنا فرق آ سکتا ہے تو آپ سب کھڑے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا. وہ ملٹیپلیکیشن فیکٹر. لوگوں سے ہم نے بات کی اس سلسلے میں، آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری عوام کیا کہتی ہے. Everybody should be educated. Education has to reach the people beyond any type of barrier. اپنی ساری ایکٹیویٹیز، اپنے ہابیز وغیرہ جو ہیں ان کو تھوڑا سا اورینٹ کر لیں. وہ ذرا دیکھ لیں کہ وہ جو چیز کر رہے ہیں اس کا کوئی پرپز ہو. میں یہ نہیں کہتی کہ وہ 18 سال کی عمر میں پروفیسر بن جائیں، لیکن ان کو چاہیے کہ یوتھ آف پاکستان اپنے آپ کو الائن کرے، اس طور سے سوچے کہ دوسروں کو بینیفٹ کریں ضرور اپنی زندگی میں. بعد میں اگر کبھی جا کے سوچیں تو انہوں نے کچھ پروڈکٹیو کیا ہو اپنی لائف میں. آپ نے ان کی تھنکنگ سکلز کو بڑھانا ہے، ان کو ڈیولپ کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ جو آپ خود سے کیسے سوچنا ہے، کیا سوچنا ہے، تاکہ یہ ہمیشہ ڈپینڈ نہیں کریں دوسروں پہ چیزوں کے لیے. ہمارے معاشرے میں کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں کسی قسم کے بھی ہوں، پولیٹیکل ہوں، معاشی ہوں، کسی قسم کے ہوں، تو وہ اسٹوڈنٹس اکٹھے ہوتے تھے. اس وقت لوگ ایک دوسرے کی بات سننے، لوگوں میں صبر تھا. اب لوگوں میں صبر نہیں ہے، بہت فاسٹ پیس لائف ہو گیا. جو مسئلے پاکستان کو فیس ہو رہے ہیں یہ یوتھ تک محدود نہیں ہیں. یہ ایسے مسئلے ہیں جو ایز پاکستانی ہم سب کو ہوتے ہیں. تو علامہ اقبال کا وہ شعر سچ ہو گیا ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. ایز اے پاکستانی I would like to see my country which my leaders envisioned back in 1947. پاکستان کی بہتری کے لیے جو میرا عزم ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اندر سے یہ جو جھوٹ ہے، کرپشن جیسی چیزوں کو نکالنا چاہیے. جب کرپشن ہمارے اندر سے نکل جائے گا تو آئی تھنک پاکستان ایک بہت اچھی اسٹیٹ ہو جائے گی. پاکستان کے لیے یہی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے میں اپنی کیپیسٹیز میں رہ کے پاکستان کے لیے جو کچھ کر سکتی ہوں میں ضرور کروں گی. عزم علی شان، بہتر پاکستان. بچی نے کیا خوب کہا کہ ہمیں اپنے اندر سے جھوٹ اور کرپشن کو نکالنا ہے. دوسروں کی فکر بھی ہم کر لیں گے، لیکن پہلے خود کو اگر ہم بہتر کر لیں تو پاکستان کا بہتر ہونے میں کوئی چیز حائل نہیں ہوگی. اگر میں آپ لوگوں سے سوال کروں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کس طرح آپ لوگ جو باتیں آپ نے سنی اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں، اس پروسیس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ I was trying to ask the question as well. My name is Marina and I'm doing BS in Economics and Finance. I wanted to know one thing, as an individual, like right now we had floods in our country, and as an individual I wanted to do something for it. But because we had no platform, I even contacted one NGO I know. So unhone kaha we have no relief effort right now. We are not doing anything as such. So we couldn't actually mobilize our friends and stuff. کوئی organizing force کوئی نہیں ہے. کوئی organizing force نہیں ہے. تو how do we get to that? Because at this level. دیکھو ہمارے ساتھ یہ کانسٹنٹ کوسچنز ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. اچھا، ایک ہم نے محسوس یہ کیا ہے کہ جب کوئی والنٹیئر آتا ہے تو ہم کیونکہ والنٹیئر دیکھو ہم بھی شہری ہیں، عام شہری ہیں، ہم بھی نکلتے ہیں. ہم نے گاڑی نکالی، گاڑی لے کر 4-5 لوگ گئے. ہمارے والنٹیئر فورس میں اینی ون از ویلکم، بس آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن ہو. دیکھو اپنی طرف سے ایفرٹ کچھ کرنی پڑے گی، ہے نا. ہم اگر آپ کو ٹرانسپورٹ دیں، آپ کو پکڑ کے لے جائیں، ہاتھ پکڑ کے لے جائیں، فلڈ ریلیف کر کے واپس لے آئیں، تو آپ کی طرف سے ایفرٹ اسے بھی آپ نے ٹائم دیا. ٹھیک ہے، تو ہمارے گروپ میں ایک ڈیسیجن، اوور آل ڈیسیجن، جس نے والنٹیئر نہ آنا ہے اپنا ٹرانسپورٹ کے، بیکاز ٹرانسپورٹ کے فیول کا خرچہ جو ہے ہمارے زکوٰۃ اور فلڈ ریلیف کے پیسوں سے نہیں نکل سکتا. آپ بھی اگر آئیں گے تو یو ہیو ٹو ڈو دیٹ اسمال پارٹ. یو آر ویلکم ان دا گروپ اینڈ جوائن. جب ہم جا رہے ہیں وی آلویز گیو اے کال بیفور ایچ مشن. جیسے ہمارا کل ایک ٹیم میڈیکل کیمپ کے لیے جا رہی ہے ہوروا، ہم نے 5 دن پہلے سے کال دیا ہوا ہے ٹویٹر اور فیس بک پہ، جس کو بھی آنا ہے اور ہیلپ کرنا ہے یو موسٹ ویلکم. اوکے، آپ سوال کرنا چاہیں؟ بیٹی مائک پیچھے دے دیجیے. جی السلام علیکم، مائی نیم از علی احمد. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں لاسٹ جب وہ ہمارا ارتھ کوئک آیا تھا اس میں ماشاءاللہ یوتھ بہت آگے آئی تھی
اور ہم نے دیکھا تھا کہ مطلب جس طرح ہم موبلائز ہوئے تھے اسپیشلی یوتھ, وہ ایک دیکھنے والا مطلب ایک جذبہ تھا. لیکن اب جو ریسنٹ فلڈ آیا اس میں ہمیں یہ گراف کافی لو نظر آیا. مطلب یہ بات میں بھی سمجھتا ہوں, میڈیا بھی کہہ رہی ہے اور کافی رپورٹس بھی کہہ رہی ہیں. اب دیکھیں ایک پلیٹ فارم جب نہیں ہے تو یہ جو موبلائزیشن لو ہو رہی ہے, یوتھ میں ہو یا کسی اور میں ہو, ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے کہہ لیں, جس لیے بھی کہہ لیں, اس کے لیے آپ مطلب اپنا ایکسپیرینس کوئی ہمیں بتائیں کہ کس طرح یہ جو گراف نیچے آ رہے ہیں اس کو ہم واپس اس میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا. لوگوں نے کہا ڈونر فٹیگ ہے, ریلیف فٹیگ ہے, وہ بھی کہا گیا, لیکن وہ میں اس کو اتنی کریڈنس نہیں تھا. لیکن یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس بار وہ ریئلائزیشن, وہ انوالومنٹ کم رہی. آپ دونوں میرے خیال سے اس میں آپ ناراض ہوں گے واپس, مگر اس میں بہت بڑا پارٹ میڈیا کا ہے. فلڈس کی سٹوری اب ہو چکی ہے پرانی. نہیں, آپ میڈیا کو کہہ سکتے ہیں, صرف ذاتی میرے سیگمنٹ اس پہ نا میڈیا بولا, میں نے فیصل قریشی نہیں, وہ ٹھیک ہے. فلڈس کی سٹوری ہو چکی ہے پرانی. پچھلے سال جتنا ایمفیسس تھا, جتنا فوکس تھا, جتنا دکھایا گیا تھا فلڈس کو, اس بار اس سے 1/4 بھی نہیں دکھایا گیا. ہم لوگوں کو ایسے لوگ ملے اس بار مشنز پہ, بولتے ہیں کہ یار وہاں تو صرف بارش ہوئی ہے, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے, پانی سوکھ جائے گا. تو مطلب لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ لاسٹ ٹائم 7.2 ملین پیپل ور آن دا روڈ سندھ میں, all over پاکستان یا سندھ میں, and this time it's 8.9 million people. It's worse than last time. تو اویئرنیس کریٹ کی جاتی ہے انفارمیشن سے. انفارمیشن انفارچونیٹلی اس بار اتنی آسانی سے اویلیبل نہیں تھی لوگوں کو جتنی لاسٹ ٹائم. میڈیا کے ساتھ مسئلہ ہے, یہ واز این اولڈ اسٹوری. فلڈ جو پچھلے 2010 میں کھیل گئے تھے, اب وہ پبلک کو بھی مزہ نہیں آئے گا. حد ہوتی ہے. اب یہ میں میزبان ہوں, میں خاموشی سے سنے جا رہا ہوں, آپ چترول کیے چلے جا رہے ہیں. میں نہیں, میڈیا نیڈز ڈراما, سسپینس, نیا ڈراما, صرف ڈراما. میں جا رہا ہوں یہاں سے. میڈیا نے بیٹ پارٹ کے, اور انٹرنیشنل اور ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی سلو کام کیا. ابھی یو این نے کال دی $356 ملین چاہیے, اس میں سے ان کو تقریباً 18% ہی ملا, ان کو اور کچھ نہیں ملا. انٹرنیشنل میڈیا بھی سلو ہے. دوسرا میں آئی بلیو آلسو کہ ہمارے گورنمنٹ کی آرگنائزیشن کا بہت بڑا ایشو ہے, اور اس کے 2011 میں بھی کوئی کام ایسا کوئی افیکٹو نہیں. تو آرمی ٹک اوور, اور دوسرے جو آرگنائزیشن ہیں وہ ٹک اوور اینڈ ڈڈ ناٹ ڈیلیور. 14 اگست کو ابھی ڈیزاسٹر ہوا, اور 14 یا 15 ستمبر کو جا کر انہوں نے کام. تو لیک آف ٹرسٹ ایگزسٹ کر رہا ہے. لیک آف ٹرسٹ, ڈونر فٹیگ, ڈونر کا ٹرسٹ اور پلس پبلک کا بھی ٹرسٹ مسئلہ. لیکن اب آئی انڈرسٹینڈ کہ میڈیا نے اپنا رول پلے نہیں کیا, اور وہ اویئرنیس اب کے نہیں ملی. شاید وہ پروپیگینڈا نہیں ہو رہا تھا, ڈراما نہیں ہو رہا تھا. اب میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ مل جاتا ہوں کہ پٹیں گے تو ساتھ ہی پٹیں گے انشاءاللہ. وہ نہیں ہو رہا تھا, آئی انڈرسٹینڈ. لیکن کیا ہم نے سوشل میڈیا کو, اپنی نیٹ ورکنگ کو, آج انٹرنیٹ کے زمانے میں انفارمیشن میں وی کانٹ جسٹ بلیم کہ میڈیا نے قصور کیا, وہ انفارمیشن ہمارے پاس ویسے بھی تو ڈونٹ یو اگری کہ نہیں آئی. جی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ سر میں مطلب میرا ایکچوئل کویشچن تو یا تو آپ نے بتا دیا کہ ایک ڈارکر سائڈ تھی پکچر کی. مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ٹھیک ہے یہ میڈیا کی بھی بات ہو گئی, ہماری بھی تھوڑی سی بے حسی کہہ لیں, حکومت اپنی جگہ پہ اس کی باتیں ہیں ہی الگ, لیکن اب آپ کا ایکسپیرینس, اب ہم یہ ایسا کیوں نہیں کر پا رہے؟ ضروری ہے کہ میڈیا پہ آئے گا تو مجھے احساس ہوگا کہ میرے جو ساتھی ہیں, تو آپ بتاؤ نا یار, آپ کیوں نہیں کر پا رہے؟ مطلب اب میں آپ سے یہ پوچھوں کہ میرے پاس اس وقت کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, آپ اپنے ایکسپیرینس سے مجھے بتائیں کہ میں اور یہ گراف واپس لانے میں آپ کی کیا ہیلپ کروں, یا آج کی یوتھ کیا ایسا کرے کہ وہ گراف وہیں پہ آ جائے جہاں ارتھ کوئک پہ تھا, آج فلڈ پہ وہ نہیں ہے, وہ گراف وہیں پہ کیسے ہے؟ میڈیا کو بھی چھوڑ دیں باقی چیزیں. اچھا, اس پہ میں ایک ایڈ کیے دیتا ہوں سوال. جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اپنی ٹرانسپورٹ ہو, وہ میں آئی فلی انڈرسٹینڈ, میں آپ کی پوزیشن بھی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ لیکن اس سے لگتا یہ ہے کہ ریلیف کا کام یا ایکٹیویزم, ریلیف کا جو کام ہے, اس قسم کی جو ایکٹیویٹی ہے, وہ چند لوگوں کے لیے محدود ہو جاتی ہے کہ جو کہ یہ کام افورڈ کر سکتے ہیں کرنا, اور یہ حقیقت تمام دنیا میں ہے جس کو روزگار کی فکر ہو بیچارہ کے. لیکن نوجوان ہماری جو نسل ہے اس میں جذبہ ہے کچھ کرنے کا, وہ چاہتے ہیں کہ انوالو ہو, لیکن شاید بہت سے بچے ایسے ہیں جو صرف اپنا وقت ہی دے سکتے ہیں, وہ کچھ اور افورڈ نہیں کر سکتے. اس میں یہ ہے نا کہ جیسے اس نے بات کی تو وہ ہماری ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک بہت چھوٹی آرگنائزیشن, بہت سی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں فیلڈ میں. ریڈ کریسنٹ ہے, ہینڈز ہے, دوسرے NGOs ہیں جن کو ہر وقت والنٹیئرز کی ضرورت ہوتی ہے.
جب ہماری آرگنائزیشن کام نہیں کر رہی ہوتی کچھ ہفتے، ہم میں سے کچھ لوگ ان کے ساتھ جا کے والنٹیئر کر چکے ہیں، KRT کے ساتھ کر چکے ہیں، ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اخباروں میں، آپ جائیں ان کی میٹنگ میں، آپ والنٹیئر کریں، آپ جو کر سکتے ہیں راستہ تلاش کرو گے تو ملے گا. اچھا کوئی تمہارے دروازے پہ دستک دینے نہیں آئے گا، تم نے خود نکلنا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں جو ہمارے والنٹیئر کے ساتھ ہمارا جو صرف انڈرسٹینڈنگ ہے سمپل سی کہ ہم آگے ایک قدم جا رہے ہیں مگر تم ہمارے ساتھ ایک قدم آؤ، ہم نہیں تمہارا قدم اٹھا کے دیں گے. تو وہ جب تک پاکستان میں پاکستانی جب خود تیار نہ ہو کہ میں پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو وہ پہلا قدم خود لوگے. فرض کرو کہ آپ والنٹیئر نہیں بھی کر سکتے، اگر آپ کا اسکول ہے یا واٹ ایور آپ کی مصروفیات ہے، آپ نہیں والنٹیئر کر سکتے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کم از کم 4 لوگوں کو بتا تو سکتے ہو کہ یار دیکھو یہ اچھا کام ہے. ایگزیکٹلی قطع کلامی کروں گا. والنٹیئرزم پہ بھی بات کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا مجھے وقفہ لینا ہے، لیکن میں ایک اور چیز وقفے کے بعد ایڈ کرنا چاہوں گا کہ راستہ نکالنے کی بات انہوں نے کی کہ بہت سے گروپس جا رہے ہیں، لیکن اگر 4 یار، اور میں 4 یار یوں کہہ رہا ہوں کہ ان کے بھی 4 ہی یار تھے، اگر 4 یار مل جائیں تو راستہ کھولنا آسان ہوتا ہے. یہاں شاید ہم نے سوشل میڈیا یا اپنے نیٹ ورکس کو صحیح یوز نہیں کیا. اس پہ اور بات کریں گے، پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں. دینے کا بہت شکریہ. بات ہو رہی ہے ریلیف کی، بات ہو رہی ہے بہتر پاکستان کی. ہماری ویب سائٹ، ہمارے SMS کا طریقہ، ٹیلی فون کرنے کا طریقہ، تمام چیزیں آپ اسکرین پہ آتی رہیں گی. ہم سے رابطہ کیجیے. ویب سائٹ کے اوپر اپنی کہانیاں، اپنے جتنے بھی آپ نے سمجھتے ہیں کسی کے بارے میں کچھ اسٹوری، اپنی اسٹوری ہمیں بتائیے، ہم دنیا کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہیں گے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. بات ہو رہی تھی ریلیف کی. بیٹی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، فرمائیے. میرا نام ملیہ عارف ہے اور میں نے ابھی ریسنٹلی A-levels کمپلیٹ کیا ہے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ فلڈ آیا، اس سے اتنا نقصان ہوا، اور پھر فلڈ ریلیف ایکٹیویٹیز ہوئیں اور لوگوں کی مدد ہوئی، لیکن ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ جو ایک فلڈ آ رہا ہے اس کے جو افیکٹس ہیں اس کو کم کر سکیں بیفور ہینڈ، فلڈ کے آنے سے پہلے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ فلڈ آنے والا ہے، ہمارے پاس اتنی ریسورسز ہیں کہ ہم جان لیں. تو ہم کچھ ایسے ایکشنز یا کچھ ایسے اہتمام کر سکیں پہلے سے بفور دا فلڈ، تاکہ اس کا جو ڈیمیج ہے اس کو ریڈیوس کر سکیں. پری ایمپٹیو ہوں، بعد میں ریمیڈیز. بڑا سوال سینسٹیو اور دکھی ہے. دیکھیں یہ آئی تھنک یہ دس فالز انڈر دا ایریا آف گورننس. یہ انتظام کو ریلیف آرگنائزیشن نہیں کر سکتی. اس بار بدین میں سب سے جو ایشو ہوا ہے وہ ڈرینیج کا تھا. اتنی زیادہ 1100 ملی میٹر بارش ہو گئی کہ وہ پانی ڈرین ہی نہیں ہو سکتا تھا. کچھ قدرت کا کمال، کچھ ہمارا اہتمام. زیادہ قدرت کا ہے ڈیفینیٹلی، بیکاز ونس ان اے لائف ٹائم یہ ہوئی ہے کہ 3rd ڈیزرٹ میں کشتیاں چل رہی تھی. ٹھیک ہے، اتنی بارش ہوئی ہے. تو اب قدرت کا بھی کمال ہے اس میں، مگر یہ بھی ہے کہ بدین میں جو ہے بہت ٹائم سے ڈرینیج سسٹم پہ کام شاید نہیں ہوا ہو. تو یہ چیزیں گورننس کے اندر آتی ہے. لیکن اب آپ ٹھیک ہے گورننس میں تو آتی ہیں، لیکن کیا ہم گورننس سے بالکل مستثنا ہے؟ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں وہی بتاؤں کہ جو میں ذکر کے NDA میں جو کام آرگنائزیشن اکراس اسٹرکچرل سارے پروونس میں اور سارا اس کو آرگنائزیشن کرنا چاہیے، ان کا یہ کام تھا کہ کم از کم ایک ڈیزاسٹر پلاننگ کی تیاری ہو. کہ آپ ایگزامپل میں دوں، پچھلی دفعہ جو فلڈ آیا تھا اوپر سے نارتھ سے شروع ہو کے آہستہ آہستہ نیچے آیا، تو کیا وہ جو انیشیل فلڈ تھا، انیشیل لوگ بھاگ کے سائڈ میں ہو گئے تھے، انیشیل فلڈ میں لوگ پھنس گئے تھے، اور نیچے جیسے آ رہا تھا لوگ ہٹ جا رہے تھے، تو وی ڈنٹ سی لاس آف لائف ایز مچ. دیٹ واز اب وہی کیونکہ میڈیا نے ہائپ کریٹ کیا، میڈیا نے کہا کہ بھائی بھاگو 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 اینڈ ہینڈل اٹ. اچھا اس دفعہ جو بارش ہوئی، بارش کا بھی امپیکٹ یہ تھا، میں وہی بتاؤں 14 اگست کو یا 15 یا 13 اگست کو 2011 میں بارش ہوئی، مگر دی ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل گاٹ ایکٹیو 1 مہینے بعد. اچھا 1 مہینے بعد اگر سو کر وہی بات، لیکن آپ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، تو ایک ہمیں عزم علی شان کے بارے میں ایک چھوٹا سا ایک رپورٹ دکھاتے ہیں کہ لوگ کس طرح اپنی انوالومنٹ اپنی ویب سائٹ پہ آ کے کس طرح اپنی اسٹوریز پوسٹ کر رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم ایک وقفہ بھی لیں گے، لیکن واپس آ کے میں آپ سے یہ بھی ایک میسج چاہوں گا اگر آپ دینا چاہیں، وہ یہ کہ ہم گورننس کے میٹرز کو اپنے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے کہ انہوں نے کرنا ہے. تو ہماری شاید وہاں بھی کوئی انوالومنٹ چاہیے، ورنہ ہم ریلیف تو کرتے رہیں گے. بچی کا سوال بڑا ضروری ہے، تباہی آتی رہے گی، ہم ریلیف کرتے رہیں گے. سو اس میں ایک رپورٹ دیکھیے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیجیے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया. चंद मिनट हैं, मैं चाहूँगा कि आप बच्चों को जो पैगाम देना चाहें वो भी दीजिए, और वो जो हमने गवर्नेंस की बात की उस पर भी रोशनी डालिए. गवर्नेंस में वी शुड बी इन्वॉल्व. देयर इज नो डाउट कि हम एक्चुअली क्रिटिसाइज करें हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के बेहतर क्या हो सकता है, और जो वॉलंटियर्स जिस तरह से उनको सिस्टम्स को बेहतर कर सकते हैं करें. यूथ के लिए मेरा सिर्फ पैगाम है कि डोंट लूज होप इन पाकिस्तान. ऐसे आप जिस लम्हे आपने हाथ हटा दिए पाकिस्तान के ऊपर से, पाकिस्तान चला जाएगा. तो यूथ इतनी पावरफुल यूथ है. सोशल मीडिया में आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी मौजूद है, मुफ्त का मार्केटिंग स्ट्रेटजी. यूज दैट टू प्रोमोट एंड अपलिफ्ट योर कंट्री. दैट इज द ओनली मैसेज आई गिव पीपल. पॉलिटिशियंस को जाने दें, जो कर रहे हैं वो आप अपना संभालें. देखिए, जब आप बात करते हैं कि हमको इन्वॉल्व होना चाहिए गवर्नमेंट की एक्टिविटीज में, तो डैम जब बनते हैं, डैम बनाने की बात होती है तो बहुत से लोग वावेला खड़ा करते हैं कि यार ये नहीं करो वो नहीं करो. पब्लिक गवर्नमेंट को जब तक सपोर्ट नहीं करेगी, गवर्नमेंट अकेली कुछ नहीं कर सकती. ठीक है, इस बार एक बार मैं आपको ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट ने काम भी बहुत किया है बदीन में, हमने अपनी आंखों से देखा है जी. ठीक है, आप लोगों का काम ये है कि आप कैन एक्ट एज ए चेक एंड बैलेंस कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा. आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा. आप सिर्फ दूर से देख के ये नहीं कह सकते कि यार ये तो गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है. यू हैव टू प्ले अ पार्ट, यू हैव टू गेट इन्वॉल्व, यू हैव टू सॉर्ट इट आउट, वरना चीजें खुद ब खुद सही नहीं होंगी. जो सबसे की बात इन्होंने की हुई है कि यू हैव टू गेट इन्वॉल्व. आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त निकाला, तशरीफ लेके आए. आप सबका बहुत शुक्रिया, आप आए. ऐसी बहुत सी कहानियां हैं हमारे पास, और इस बेहतर पाकिस्तान सिलसिला में हर हफ्ते हम इंशाल्लाह आपको ये कहानियां सुनाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे और मिलवाते रहेंगे. हमसे रब्ता करने के लिए हमारी ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, SMS, तमाम रास्ते स्क्रीन पे मौजूद हैं. एक खुशी का हम पैगाम आपकी तरफ देखते हैं और फिर हम सबको इजाज़त दीजिएगा. इंशाल्लाह अगली बार फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अज़्म आलीशान बेहतर पाकिस्तान. ये हमारे फ्यूचर के एक्टर बन गए. ये हमारी हिफाजत करने के लिए यहाँ पे हैं. अज़्म आलीशान बेहतर पाकिस्तान.